دوستو، جب کوئی آپ کو یاد کرتا ہے، آپ کے بارے میں سوچتا ہے، تو آپ کو کیسے اشارے ملتے ہیں؟ آپ کیسے سمجھ سکتے ہو کہ کوئی انسان آپ کے بارے میں سوچ رہا ہے، آپ کو یاد کر رہا ہے؟ اور زیادہ تر ایسی سچویشن میں وہ انسان ہوتا ہے جس کے بارے میں آپ بھی سوچتے ہیں اور وہ آپ کو اچھا لگتا ہے، اور پھر آپ جاننا چاہتے ہو کہ کیا وہ بھی مجھے یاد کرتا ہے؟ جب آپ اپنے کام میں مصروف ہوں اور آپ اس انسان کے بارے میں بالکل بھی نہیں سوچ رہے ہوں، اور پھر اچانک سے اس انسان کا خیال آئے۔ ایسا تب ہوتا ہے جب وہ انسان بھی آپ کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے۔ یہ اس انسان کی سوچ کی انرجی ہے جو ہمارے دماغ سے آ کر ٹکراتی ہے، اور پھر ہم بھی اس انسان کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں۔ اور آپ کے چہرے پر اگر ہلکی سی مسکراہٹ آتی ہے تو یہ بھی ایک نشانی ہے اس بات کی کہ اس وقت وہ انسان آپ کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات کو سوچ کر آپ کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ جب آپ کہیں آرام سے بیٹھے ہوئے ہوں، کسی سے کوئی بات چیت نہیں کر رہے ہوں، سب لوگ خاموش ہوں، اور اچانک آپ کو کوئی ایسا لمحہ یاد آ جائے جو آپ نے اس انسان کے ساتھ گزارا ہوتا ہے۔ اکثر اوقات ہمیں ہمارے کانوں کے ساتھ گرمی سی یا وائبریشن سی محسوس ہوتی ہے جو کچھ سیکنڈ کی ہوتی ہے۔ بے شک آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوں، گرمی وہ وائبریشن بہت تیز ہوتی ہے جو آپ واضح محسوس کر سکتے ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی انسان آپ کو یاد کر رہا ہے، آپ کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ بھی آپ کسی انسان کو یاد کر رہے ہوں اور کچھ ٹائم بعد آپ نے اسے یاد کرنا چھوڑ دیا اور آپ اپنے کام میں مصروف ہو گئے، تو اگر اچانک سے کسی پوسٹر پر یا ٹی وی پر یا انٹرنیٹ پر آپ کو اس انسان کا نام بار بار نظر آنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ وہ انسان بھی آپ کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ کئی لوگوں کے ساتھ یہ چیز ہوتی ہے کہ ان کی آنکھیں پھڑکنا شروع ہو جاتی ہے۔ کسی انسان کی دائیں جانب والی آنکھ پھڑکتی ہے، کسی انسان کی بائیں جانب والی۔ تو اس طرح کا کچھ اچانک شروع ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی انسان آپ کو یاد کر رہا ہے، آپ کے ساتھ گزرے ہوئے خوبصورت لمحات یاد کر رہا ہے۔ آپ کو میں کہتے ہیں کہ اگر کوئی عورت کسی مرد کے لیے روئے تو وہ اسے دل کی گہرائیوں سے پیار کرتی ہے، لیکن مرد کسی عورت کے لیے روئے تو اس عورت کو روئے زمین پر اس جیسا پیار کرنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ مرد اس عورت سے جسمانی محبت کرتا ہے، وہ اس کے سامنے روحانی محبت کا ناٹک کرتا ہے۔ عورت دنیا کی وہ واحد مخلوق ہے جس سے پیار بھی کرو تو وہ ڈر جاتی ہے۔ مرد کی فطرت ہے، اسے جب عورت سے محبت ہوتی ہے وہ دن رات اس کے بارے میں سوچتا ہے، اس کے علاوہ دنیا ہی خالی لگتی ہے۔ سچا پیار کرنے والے مرد کی نشانیاں: نمبر 1، وہ جلن محسوس کرے گا جب بھی آپ کسی دوسرے مرد سے بات کریں گے۔ نمبر 2، اگر آپ اس سے دور رہیں گے وہ آپ کو یاد ضرور کرے گا۔ نمبر 3، ایسا مرد آپ کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دے گا۔ نمبر 4، ایسا مرد ہر وقت آپ کی مدد کے لیے تیار رہے گا۔ نمبر 5، جب بھی وہ کوئی نیا کام شروع کرے گا آپ سے رائے ضرور لے گا۔ نمبر 6، وہ آپ کی خواہشوں کا احترام کرے گا، آپ کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے۔ نمبر 7، وہ ہمیشہ آپ کی خوشی چاہے گا، خوشی اور غم میں ہمیشہ آپ کا ساتھ دے گا۔ نمبر 8، سچا پیار کرنے والا مرد کبھی آپ کو بری چیزوں کی طرف نہیں لے جائے گا۔ اپنی ماں اور بیوی دونوں کو عزت دو، کیونکہ ایک تمہیں دنیا میں لاتی ہے اور دوسری ساری دنیا چھوڑ کر تمہارے پاس آتی ہے۔ جب شوہر عورت کو بار بار دوسری شادی کا مذاق میں کہتا ہو تو سمجھ جائیں کہ وہ آپ کو تنگ کرتا ہے، کیونکہ جس نے شادی کرنی ہوتی ہے وہ بیوی کو کہتا نہیں ہے، کر لیتا ہے۔ عورت اس مرد سے قربت چاہتی ہے جو اس کا احساس کرتا ہو،
محبت اور عزت کرتا ہو، پھر چاہے وہ ان پڑھ ہو یا پڑھا لکھا، یہ چیزیں عورت کی نظر میں بے وقت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی عورت کسی مرد کے لیے روئے تو وہ اس سے دل کی گہرائیوں سے پیار کرتی ہے، لیکن مرد کسی عورت کے لیے روئے تو اس عورت کو اس پوری دنیا میں اس جیسا کوئی پیار کرنے والا نہیں ملے گا۔ مرد سمجھتا ہے کہ عورت کمزور ہے، لیکن جب ایک عورت اپنی محبت پر صبر کر لیتی ہے، وہ ایک چٹان سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ جب عورت کا مرد سے دل بھر جاتا ہے تو وہ یہ 3 کام کرنا شروع کر دیتی ہے: پرواہ نہ کرنا، بدتمیزی پر اتر آنا، کہنا نہ ماننا اور ہر وقت لڑائی جھگڑا کرنا۔ اگر کسی عورت کو پیار کرنے کے لیے راضی کرنا چاہتے ہو تو اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، اس کا مان رکھو اور اس کو احساس دلاؤ تو وہ فوراً مان جائے گی، کیونکہ عزت ایک ایسی چیز ہے جو کسی کو بھی تمہارے پاس لے آتی ہے۔ یادوں اور وعدوں میں ایک چھوٹا سا فرق ہے، وعدے ہم توڑ دیتے ہیں اور یادیں ہمیں توڑ دیتی ہیں۔ دعا اور دل 2 خوبصورت ٹھکانے ہیں، کوشش کریں کہ ان دونوں کے مکین بنیں اور ہمیشہ ان میں رہیں۔ جھوٹ بولے تو رب ناراض، سچ بولے تو لوگ ناراض، اگر کچھ بھی نہ بولے تو ضمیر ناراض۔ عورت کے لباس میں دوپٹہ نہ ہو تو لباس کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، ادھورا لگتا ہے۔ زندگی چلتی رہتی ہے، چاہے ہنسے یا روئے، اپنے آپ پر ایسی پریشانیوں کا بوجھ نہ ڈالے جس سے آپ کو کوئی فائدہ نہ ہو۔ فکر و پریشانی آنے والے کل کے درد کو نہیں روکتی، بلکہ یہ آج کی خوشی کو بھی چھین لیتی ہے۔ وفا کا تعلق عورت یا مرد سے نہیں، اس کا تعلق تربیت، طبیعت اور نیت سے ہے۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنائیت اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ مسجد کو سیمنٹ کی بوری اس وقت دیں جب آپ کے محلے میں آٹے کی بوری کا کوئی بھی مستحق نہ ہو۔ دکھانے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں رہتے ہیں، مگر ان کو کبھی سکون نصیب نہیں ہوتا۔ پتہ ہے محبت کیا ہوتی ہے؟ جب آپ جانے والے کو روکنے کے لیے رو دو اور وہ شخص اپنے سارے فائدے چھوڑ کر آپ کے لیے رک جائے۔ اگر کوئی عورت مرد کو اپنے پیار میں پاگل کرنا چاہتی ہے یا کوئی مرد عورت کو، تو اسے 2 چیزیں دیں: نمبر 1 عزت، نمبر 2 توجہ۔ جو آپ کی برائی کرتے ہیں انہیں کرنے دے، کیونکہ برائی وہی کرتے ہیں جب برابری نہیں کر سکتے۔ بولنے کے انداز سے عورت کی پہچان۔ جو عورت صرف اپنی ضرورت کے وقت بولے وہ مطلب پرست اور خود پسند ہوتی ہے۔ جو عورت تیز تیز بولتی ہے وہ بہت چالاک ہوتی ہے اور اپنی ہر بات منوانا جانتی ہے۔ جو عورت ہنستے ہوئے بات کرتی ہے وہ عورت خوش اخلاق، خوش مزاج اور دوسروں کا دل رکھنے والی ہوتی ہے۔ وہی لوگ انمول ہوتے ہیں جو پریشانی میں دلاسا دیتے ہیں اور عقل کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں، کوئی لالچ نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں بلکہ قسمت سے ملتے ہیں۔ زور زبردستی سے چلتا نہیں تعلق کسی سے، پرندے کو کبھی پنجرے سے محبت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص آپ سے محبت کر ہی بیٹھا ہے تو اس کو رلانے سے گریز کریں، کیونکہ اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں بلکہ قطرہ قطرہ کر کے آپ کی محبت بہتی ہے۔ پچھتاوے چہروں سے عیاں ہوتے ہیں، لیکن معذرت کرنے کا حوصلہ صرف ظرف والوں کو عطا ہوتا ہے۔ کم ظرف لوگ اپنی غلطی مان بھی لیں تو ان کی اکڑ انہیں جھکنے نہیں دیتی۔ بوڑھا ہونے میں ذرا سی دیر نہیں لگتی،
بس ذرا سا غم لگ جائے تو انسان بوڑھا ہو جاتا ہے۔ لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ اتنے رشتوں کا کیا فائدہ جب ہر دکھ تکلیف اکیلے ہی کاٹنی ہے۔ لہٰذا خود کو مضبوط کر لیں تاکہ اپنا غم خود اٹھا سکیں۔ زندگی اتنی مصروف بنا لو کہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے۔ بوڑھاپے میں فرشتہ بننے سے بہتر ہے جوانی میں فرعونیت چھوڑ دیں۔ کسی کو زبردستی اپنے لیے مخلص نہیں کر سکتے۔ جب رشتے ضرورت کے ہوں تو پھر ان کی یاد بھی ضرورت کے وقت ہی آتی ہے۔ زندگی میں جب انسان کو ہدایت مل جائے، وہ یہ نہ دیکھے کیا کر چکا ہے، بس وہاں سے راستہ بدل لے۔ اللہ سے کبھی مانگنے لگو تو اوقات دیکھ کر نہیں، بلکہ اس کی شان دیکھ کر مانگنا۔ اللہ پر توکل رکھو، خاص طور پر تب جب چیزیں اور حالات تمہارے مطابق نہ ہوں۔ یاد رکھیں، جو آپ کی قیمت ہے اس سے کم خود کو کسی کا سپرد نہیں کرنا۔ اگر کوئی شخص بار بار آپ کی بے عزتی کر رہا ہے، اس سے دوری اختیار کر لیں۔ کوئی وقت نہیں دیتا، آپ بھی دینا چھوڑ دیں۔ کوئی توجہ دینا چھوڑ دے، آپ بھی چھوڑ دیں۔ ہمیشہ آپ کو ہی رابطے میں پہل کرنا پڑتا ہے، تو پہل کرنا چھوڑ دیں۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے۔